اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے دور نبوی میں شادی بیاہ کے طریقہ کار۔ یعنی آج کل کا ہمارا معاشرہ بہت بگڑ چکا ہے، اتنا بگڑ چکا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہندوانہ رسمیں کون سی ہیں اور شادی میں کون سا کام سنت کے مطابق ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سنت کام کو بھی ہم غیر سنت سمجھ لیتے ہیں، کرتے رہتے ہیں حالانکہ وہ سنت ہوتا ہے۔ اس لیے ساری چیزیں شادی کے متعلقہ جو ہے ہم نے عرض کرنی ہے۔ مثلا عید کے مہینے میں شادی کرنا کیسا ہے شوال المکرم میں، اسی طریقے سے شادی کی مبارکبادی دینا کیسا ہے، شادی کے موقع پر دف بجانا جو ہے وہ کیسا ہے، اسی طریقے سے جو چوہارے ہیں ان کو پھینکنا آگے جو ہے وہ کیسا ہے، دولہے کے جسم کے اوپر کچھ زرد رنگ وغیرہ کا نشان لگانا وغیرہ کیسا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات، عید کے مہینے میں شادی کرنا بالکل سنت ہے، بلکہ بہت بہتر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دو عیدوں کے درمیان شادی نہیں کرنی چاہیے، بالکل غلط بات ہے۔ دو عیدوں سے تو بندہ نکل ہی نہیں سکتا، ایک گزرے گی تو دوسری آئے گی، دوسری گزرے گی تو پہلی آئے گی، پورا سال تو دو عیدوں کے درمیان ہی رہے گا۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ دو عیدوں کے درمیان شادی جائز نہیں، پورے سال میں شادی کی ممانعت کا کوئی دن بھی نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے 5 دن ہیں کہ پورے سال میں 5 دن روزہ رکھنا جو ہے ممنوع شرعاً قرار دیا گیا، لیکن شادی بیاہ کے جواز کی بات ہم کر رہے ہیں۔ احتراماً کسی مہینے کے اندر نہ کی جائے، جیسے محرم الحرام شریف ہے تو وہ بالکل بہتر ہے، احترام کا تقاضا ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں جواز کی۔ اگر کسی کی کوئی مجبوری ہو، دولہا بیر سے آیا ہو، اس کی چھٹی ختم ہونے والی ہو، مزید شادی کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، تو اب وہ محرم الحرام میں بھی کر سکتا ہے۔ تو پہلی بات، عید کے مہینے میں یعنی شوال المکرم میں شادی کرنا بالکل بہتر ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ہے روایت موجود ہے، صحیح مسلم کتاب النکاح باب و استحباب التزوج فی شوال، حدیث نمبر 3483، صفحہ نمبر 914، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی شوال المکرم میں ہوئی، اور آپ فرماتی ہیں تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وبنا بی فی شوال ونساء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن اخطأ منی مال وکانت عائشہ تستحب ان تدخل نساؤها فی شوال۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے عید کے مہینے میں نکاح کیا، یعنی شوال المکرم میں، عید الفطر کے مہینے میں، اور عید کے مہینے میں ہی آپ میرے پاس تشریف لائے، اور پھر کوئی بیوی مجھ سے زیادہ خوش اور معزوز نہ تھی، یعنی یہ برکت تھی اس مہینے کی۔ اور حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کرتی تھی کہ عورتوں کے پاس شادی کے بعد شوال ہی میں جایا جائے، تو لہٰذا یہ بہت اچھا پاکستان میں بھی جو ہے وہ رواج ہے، یہ ہونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ ہے شادی بیاہ کے موقع پر مبارکبادی دینا، تو بالکل مبارکبادی جو ہے وہ دینی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ کا ذکر ملتا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دعا دی، مطلب دعائے برکت دی، بارک اللہ لکما وجمع بینکما خیرا، اور یہی آپ نے جو ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دی، یہ بالکل جائز ہے۔ اور سنن ابو داؤد شریف کی یہ جو کتاب النکاح ہے باب الرخصت فی الصغرۃ عند التزویج، حدیث نمبر 3375 ہے، اس کے اندر یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شادی کے بعد نئے جوڑے کے لیے آپ کیا کرتے تھے، دعا کرتے تھے، کیسے؟ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے اور تمہارے درمیان بھلائی کو اکٹھا فرمائے۔ ایسے مبارک جملے جو ہیں وہ مبارکبادی کی دینے چاہیے، شادی مبارک، اہلا وسہلا مرحبا، حیاکم اللہ وغیرہ وغیرہ، یہ بھی جائز ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک جملے ہیں وہ بہت زیادہ برکت والے۔
اور تیسری بات، نکاح کا اعلان کیا جائے۔ یہی تو زنا اور نکاح میں فرق ہے نا۔ زنا جو ہے لوگ چوری کرتے ہیں، نکاح جو کیا جاتا ہے وہ سب کو بتا کے کیا جاتا ہے، اعلان کر کے کیا جاتا ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ خفیہ طور پر نکاح نہیں ہونا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے دف بھی بجائی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زمیر سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اعلنوا النکاح ولو بدف، نکاح کا اعلان کیا جائے اگرچہ دف کے ساتھ ہو۔ اور یہ دیکھیں ایک روایت ہے موطا امام مالک کی صفحہ 2 کی، یہ روایت ہے کہ اعلان ضرور کیا جائے۔ آج کل کارڈ چھپائے جاتے ہیں لیکن اس میں فضول خرچی کی جاتی ہے۔ ایک 10 روپے کے کارڈ سے پیغام نکاح پہنچ سکتا ہے، تو 150 لگانا اسراف میں آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس نکاح کا ایک ایسا معاملہ لایا گیا جس میں صرف ایک مرد اور ایک عورت گواہ تھے۔ انہوں نے فرمایا ھذا نکاح السر ولا اجیزہ، فرمایا یہ خفیہ نکاح ہے، میں اسے جائز نہیں سمجھتا، اگر میں شریک ہوتا تو میں رجم کر دیتا، سنسار کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خفیہ نکاحوں کے بجائے اعلانیہ نکاح کا معاشرے کو پیغام دیا ہے۔ مثلا بغیر اعلان کے نکاح سے لوگوں کے ذہنوں میں خواہ مخواہ شک و شبہات پیدا ہو جائیں گے، غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی، تو اعلان کر دینے سے یہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا ایک یہ بھی فائدہ ہے، اعلان جب کریں گے دوسروں کو خوشیوں میں شامل کریں گے، کل آپ کو وہ خوشیوں میں شامل کریں گے، ایک بھائی چارہ، اخوت کو، مودت کو، محبت کو ایک عروج ملے گا۔ اس لحاظ سے بھی یہ جو ہے بہتر ہے۔ باقی جو ہے وہ جو چوتھی بات ہے، کیا کہتے ہیں، منہ دکھائی، گھونگھٹ اٹھائی جس کو کہتے ہیں، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ عورت نئے گھر میں آتی ہے، جب اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو کوئی نہ کوئی گفٹ، کوئی نہ کوئی تحفہ جو ہے اس کو دے، تاکہ ان کی وہ پہلا تحفہ بہت زیادہ محبت اور تسکین کا انشاءاللہ وہ باعث ثابت ہوگا۔ دیکھیں ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حضرت خاتون جنت سے شادی ہوئی، انہوں نے ان کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ کچھ دیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں جی، تو آپ نے فرمایا تم انہیں اپنی زرہ ہی دے دو، تو انہوں نے پھر اپنی زرہ حضرت خاتون جنت کو دے دی اور پھر ہم بستری کی۔ تو لہٰذا یہ تحفہ دینا بھی عورت کو ہم بستری سے قبل یہ بھی بہتر ایک عمل ہے، اور اس کو منہ دکھائی کا تحفہ کہتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں، بہت بہتری ہے۔ دولہے کے شغل میلے میں کپڑے کے اوپر کوئی رنگ پھینک دینا وغیرہ یہ جائز ہے، بلکہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے وہ مسلم کتاب الزکوٰۃ کی ہے، باب ترک استعمال آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الصدقہ، جی یہ اس میں جو ہے روایت موجود ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے، آپ نے دیکھا ان کی قمیص کے اوپر ایک زرد نشان لگا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا جو ہے وہ نکاح ہو گیا، نکاح کی وجہ سے میں نے خوشبو لگائی ہے، یہ اس خوشبو کا نشان ہے۔ تو آپ نے پھر منع نہیں فرمایا بلکہ دعا دی، بارک اللہ لک وعلیک، جی اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، اور فرمایا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ذریعے ہی تم ولیمہ کر لو۔ تو یہ زرد رنگ کی خوشبو جی جائز ہے۔ موجودہ دور میں اپٹن کی رسم کے موقع پر زرد رنگ کے کپڑے پہننے کا جواز نہیں نکالا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کے موقع پر تو زرد رنگ اور زرد کپڑوں کا رواج ہمارے ہاں ہندوؤں سے منتقل ہوا ہے جی۔ تو بہرحال شادی وغیرہ کی دعوت دینا فرض واجب نہیں، لیکن دے دینا بہتر ہے، لیکن اگر کسی کو نہ دی جائے تو وہ ناراض بھی نہ ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بھی تو شادی ہو گئی تھی نا، پھر حضور کی برگاہ میں آئے، حضور نے زرد رنگ کا نشان دیکھا کپڑوں پر، پھر پوچھا، انہوں نے بتایا جی کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ اس طریقے سے غزوہ بنو مستلق سے واپسی کے سفر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے اونٹ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اس وقت آپ نے ان سے پوچھا بھائی تمہاری شادی ہوئی ہے کہ نہیں؟ حضرت جابر نے پھر جواب دیا یا رسول اللہ میں نے غزوہ میں آنے سے پہلے نکاح کر لیا ہے۔ آپ نے پھر سوال کیا تم نے کسی کنواری سے شادی کی ہے یا سیبہ سے؟ عرض کی کنواری سے، سیبہ سے۔ سرکار نے کنواری سے کرتے تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ عرض یا رسول اللہ میری بہن ہیں تو بڑی کے خاتون، تجربہ کار خاتون کے ساتھ نکاح کرنا میری ایک جو ہے وہ کیا تھی، مجبوری تھی، اس وجہ سے میں نے یہ کیا۔
شادی کے موقع پر تو لہٰذا سادگی کے ساتھ دعوت نامہ دے دینا چاہیے، اور کسی کو اگر نہ بھی دیا جائے وہ ناراض نہ ہو۔ خوشی کے اظہار کے لیے گانا اور دف بجانا کیسا ہے؟ تو شادی کے موقع پر خوشی کا اظہار تو جائز ہے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لڑکی کے بارے جس کی شادی کا اہتمام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا اور اسے رخصت بھی کر دیا گیا تو دریافت فرمایا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ روایت کرتی ہیں، یہ حدیث جو ہے نا بخاری میں کتاب النکاح میں ہے، روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک یتیم بچی کی شادی ایک انصاری صحابی سے کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ تمہارے پاس کوئی دف بجانے والا نہ تھا؟ انصار دف وغیرہ کو پسند کرتے ہیں۔ تو ربیع بن معوذ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جب میں دلہن بنا کر بٹھائی گئی تو آپ تشریف لائے، میرے بستر پر بیٹھے اس طرح جیسے تم میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو، پھر ہمارے یہاں کچھ لڑکیاں دف بجانے لگی، اور میرے باپ اور چچا جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے مرثیہ پڑھنے لگے، اتنے میں ان میں سے ایک لڑکی نے پڑھا ہم وفینا نبی یعلم غدن، ہم میں ایسے نبی موجود ہیں جو علم غیب جانتے ہیں، کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ چھوڑو، اس کے سوا جو کچھ تم پڑھ رہی ہو وہی پڑھو، مطلب ہے میری تعریف میرے منہ پر کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ شانیں تو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوا دف بجائی جاتی تھی اور جائز ہے، اور اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ آخری بات جی، شادی کے موقع پر چوہارے بادام تقسیم کرنا اور آگے پھینکنا ایسا، یہ کیا جائز ہے؟ تو بالکل جائز ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے ایک صاحب ثروت امیر بندے کا نکاح پڑھایا، دعا فرمائی اللہ تم کو محبت، خیر و عافیت، برکت، نیک فالی کے ساتھ رکھے، یہ بھی فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کے سر پر دف بجاؤ یعنی خوشیاں مناؤ۔ اس کے بعد کچھ بچیاں بھرے ہوئے طباق جی ٹریز وہ لائیں جن میں چوہارے تھے، بادام، شیرینی وغیرہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طباق الٹ کر ان چیزوں کو بکھیر دیا، لوگوں نبی کریم کی موجودگی کی وجہ سے احتراماً مطلب سہم کر اپنے ہاتھوں کو سکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا الا تنہون، کیا تم چھینا چھپٹی نہیں کرتے؟ جیسے نکاح کے موقع پر ایسے پھینکتے ہیں نا چوہارے ادھر ادھر، خوشی کا میل سما ہوتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے تو ہمیں منع فرمایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حکم تو فوجی قافلے کے لیے ہے کہ وہ لوٹ گھسوٹ نہ کریں، لیکن شادی میں اس سے جو ہے وہ منع نہیں کیا۔ یہ جو ہے وہ روایت موجود ہے، قطانی جو ہے ان کی کتاب ہے اور ان کا صفحہ 440 پر موجود ہے، الترتیب الاداریہ، اس کتاب میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اللہ کریم ہمیں عہد نبوی کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔